میوزک کی دھڑکنیں پورے کلب میں گونج رہی تھیں۔ نیلی اور سنہری روشنیوں کے درمیان شہر کے امیر ترین لوگ محفل میں موجود تھے۔ مہنگی شراب کے گلاس، قہقہے، رقص اور بے فکری۔ ہجوم کے عین درمیان ایک نوجوان کھڑا تھا، قیمتی گھڑی، نفیس لباس، پر اعتماد انداز۔ اس کے گرد کئی خوبصورت لڑکیاں جمع تھیں۔ کوئی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی، کوئی اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر ایک گھونٹ پی رہی تھی۔ ایک لڑکی نے شرارت سے اس کی ٹائی سیدھی کی۔ آپ واقعی ہی بہت ہینڈسم ہیں۔ دوسری ہنس پڑی۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ صرف ایک لڑکی کے ہو سکتے ہیں۔ نوجوان نے صرف ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ ایک لڑکی؟ وہ شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے بولا۔ مجھے تو اس لفظ پر ہی یقین نہیں ہے۔ سب لڑکیاں کہہ کے لگانے لگ پڑیں۔ ایک لڑکی نے اس کے بازو میں بازو ڈال لیا۔ تو پھر آپ کی گرل فرینڈ کون ہے؟ اس نے بے پرواہی سے شیشے کا گلاس گھمایا۔ مجھے نام یاد رکھنے کی عادت نہیں، صرف چہرے یاد رہ جاتے ہیں۔ پھر ایک اور کہکا پورے گروپ میں گونج گیا۔ اسی لمحے کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اب گھر بھی چلنا ہے یا یوں ہی ساری رات یہی گزارنے کا ارادہ ہے؟ نوجوان نے مڑ کر دیکھا۔ سامنے ارحم کھڑا تھا، سادہ سفید شرٹ، سنجیدہ چہرہ اور ہمیشہ کی طرح پرسکون انداز۔ وہ نوجوان مسکرا کر بولا، آخر آ ہی گئے جناب۔ ارحم نے ارد گرد لڑکیوں کو دیکھا، پھر اس پر ایک نگاہ اٹھائی۔ عدن تمہیں 2 گھنٹے سے فون کر رہا ہے اور میں تمہیں 1 گھنٹے سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ نوجوان نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ مل ہی گیا نا؟ پھر لڑکیوں کو دیکھ کر مسکرایا۔ خواتین، پھر ملاقات ہوگی۔ ایک لڑکی نے فوراً سے کہا، وعدہ؟ وہ آنکھ مار کر بولا تھا، میں وعدے نہیں کرتا، بس اچانک سامنے آ جاتا ہوں۔ لڑکیاں دوبارہ ہنسنے لگ گئیں۔ دونوں کلب سے باہر نکل گئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ارحم نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ بیٹھو، اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہنس پڑا۔ یار، تم بھی کیسی زندگی جیتے ہو؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ ترکی آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے، نہ کوئی کلب، نہ کوئی پارٹی۔ کیسی زندگی جیتے ہو تم؟ نہ کوئی گرل فرینڈ ہے تمہاری۔ آخر زندہ کیسے ہو؟ ارحم گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مسکرایا۔ ہر انسان تمہاری طرح نہیں ہوتا حارث۔ حارث نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ پھر کیسا ہوتا ہے؟ ارحم نے سڑک پر نظریں جمائے ہوئے جواب دیا، جسے ایک ہی انسان کافی لگے۔ وہ باقی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ حارث نے کہا لگایا تھا، یہ فلسفہ صرف تم ہی دے سکتے ہو ویسے۔ تمہاری سنو وائٹ کیسی ہے؟ ارحم کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے۔ حارث اب شرارتی موڈ میں تھا۔ بس بہت یاد آتی ہے۔ ارحم کی بات پر حارث نے لمبی سی سیٹی بجائی۔ اوہو، تو ہمارا سرد مزاج دوست بھی محبت کر بیٹھا ہے۔ ارحم نے اس بات پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی تھی۔ چلو، عدن تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ گاڑی رات کی سنسان سڑک میں آگے بڑھ گئی تھی۔ ولید اپنے آفس کی کھڑکی کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ اس کی نظریں شہر کی بلند و بالا عمارتوں پر تھیں، مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ ریاض خاموشی سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ چند لمحوں بعد ولید نے گہرا سانس لیا۔ ریاض؟ جی سر۔ تمہارے خیال میں زرار کا کیا کرنا چاہیے؟ ریاض خاموش رہا۔ ولید خود ہی بولنے لگا، اگر میں زرار کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا ہوں تو احمد بلوچ اسے اپنے بیٹے پر حملہ سمجھے گا، اور اگر احمد بلوچ ہمارا دشمن بن گیا
تو صرف یہ ڈیل نہیں، ہماری کئی آنے والے پروجیکٹ بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ وہ چند لمحے رکا۔ لیکن اگر میں خاموش رہا تو وہ لڑکا نور کو اسی طرح تنگ کرتا رہے گا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی تھیں، اور میں ایک باپ ہونے کے ناطے یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ پھر ریاض نے احتیاط سے کہا، سر، اگر اجازت ہو تو ایک بات کہوں؟ ولید نے اس کی طرف دیکھا۔ بولو۔ ریاض نے ایک لمحہ توقف کیا۔ شاید میری بات آپ کو اچھی نہ لگے، مگر میرے خیال میں یہی ایک واحد رستہ ہے۔ ولید خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر نور بی بی کا رشتہ زرار سے کر دیا جائے تو احمد بلوچ گروپ آف کمپنیز کے ساتھ ہمارا تعلق مزید مضبوط ہو جائے گا، اور زرار کا مسئلہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ولید کی نظریں یکدم ریاض پر جم گئیں۔ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ جی سر، میں صرف ایک حل بتا رہا ہوں۔ ولید نے نظریں جھکا لیں۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کے چہرے پر ایک باپ اور ایک بزنس مین کی جنگ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف مڑا۔ اس کی انگلیاں بے اختیار ایک دوسرے میں الجھ گئی تھیں۔ چہرے پر گہری سوچ، پیشانی پر ابھری ہوئی شکنیں، جیسے وہ اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کرنے جا رہا ہو۔ وہ اسٹور روم میں کھڑی تھی۔ چاروں طرف گرد سے اٹی ہوئی لکڑی کی الماریاں، پرانے بکسے اور برسوں سے بند سامان بکھرا ہوا تھا۔ کھڑکی سے آتی ہوئی ہلکی سی روشنی میں دھول کے ذروں کو ہوا میں تیرتا ہوا دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک دراز کھول رہی تھی، کبھی کسی پرانے ڈبے میں جھانکتی، کبھی کسی شیلف پر رکھی چیزوں کو ایک طرف کرتی۔ آخر رکھا کہاں ہے؟ اس نے خود ہی آہستہ سے بڑبڑایا۔ نہیں، یہی تو رکھا تھا۔ اس کی تلاش کے دوران ایک پرانی گرد آلود البم اس کے ہاتھ لگ گئی۔ اس نے حیرت سے اسے اٹھا لیا، دھول جھاڑ کر آہستہ سے کھول لیا۔ پہلے ہی صفحے پر ایک آدھی پھٹی ہوئی تصویر تھی۔ تصویر میں ایک نہایت خوبصورت نوجوان لڑکی مسکرا رہی تھی، مگر تصویر کا دوسرا حصہ پھٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اس میں موجود دوسرے شخص کو مٹا دیا ہو۔ اس نے دوسرا صفحہ پلٹا، پھر تیسرا۔ ہر صفحے پر وہی چہرہ تھا، کبھی کسی خاندانی تقریب میں، کبھی باغ میں، کبھی کسی کے ساتھ کھڑی، مگر ہر تصویر کا دوسرا حصہ پھٹا ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے تصویر کو غور سے دیکھا۔ یہ تو بانو خالہ ہیں، لیکن ان کی تصویریں یہاں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ اتنے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ نور بی بی؟ وہ چونک کر مڑی۔ دروازے پر فاطمہ بھی کھڑی تھیں۔ جیسے ہی ان کی نظریں نور کے ہاتھ میں موجود البم پر پڑیں، ان کے چہرے کا رنگ یک دم اڑ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ نور نے معصومیت سے جواب دیا، میں اپنا پرانا کینوس ڈھونڈنے آئی تھی، لیکن میرے ہاتھ یہ البم لگ گیا۔ اس نے البم فاطمہ بی کی طرف بڑھایا۔ فاطمہ بی؟ یہ بانو خالہ کی تصویریں ہیں نا؟ فاطمہ بی کے ہاتھ بے اختیار کانپ گئے تھے۔ ان کی نظریں البم پر جم گئی تھیں، اور چہرے پر ایسا خوف آن ابھرا تھا جیسے برسوں پرانا دفن راز ایک بار پھر ان کے سامنے آن کھڑا ہوا ہو۔